بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، میں ایک ہفتے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بیت المقدس کی مختصر سی تاریخ پر روشنی ڈالی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو ہر نوجوان کو، بلکہ بحیثیت مسلمان ہر ایک مسلمان کو اپنی تاریخ سے واقف رہنا اور اس کی معلومات سے آگاہی رہنا بہت ضروری ہے۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 17 مہینے تک آپ نے پھر اپنے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اور پھر وہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ آج بھی مسجد موجود ہے، جس کو مسجد قبلتین کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہ جب آپ اللہ کے رسول سے نماز پڑھ رہے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی، اچانک یہ حکم آیا کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی پہلے گھر کی طرف کر لیجئے۔ تو وہیں پر آپ کا اپنا رخ کو تبدیل کیا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیت المقدس، اس کی عظمت مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا گہرا رشتہ ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج لے جانا تھا اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو 7 آسمان پھر عرش تک آپ کو پہنچانا تھا، تو براق نامی جو سواری آئی تھی، وہ سواری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، جیسے کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پاک بابرکت ذات ہے، وہ ذات جس نے راتوں رات اللہ کے رسول کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ وہ جانے والی ذات اللہ کی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انبیاء کی امامت کروائی مسجد اقصی میں۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ مسجد حرام کو بھی شرف حاصل نہیں ہے کہ تمام نبی ایک جگہ پر جمع ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کی ہو۔ یہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو یہ احترام اور اتنا بڑا شرف اللہ رب العزت کو حاصل کروایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے، یعنی پہلا جو سفر آپ کا شروع ہوا تھا وہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ گئے، پھر مسجد اقصی سے وہاں سے آپ کو 7 آسمانوں کا، پھر عرش کا، وہاں پر آپ کی اللہ کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوئی، پھر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا میں نے پورا تذکرہ آپ کے سامنے بتایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس کس کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس فلسطین میں وہ مقدس سرزمین ہے جس پر مسلمانوں کا ہی قبضہ تھا۔ اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، آج کل سوشل میڈیا کے اندر جو ہمارے موافقین ہیں وہ بھی صحیح تاریخ بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فلسطین جہاں پر بیت المقدس موجود ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے قبضے ہی میں تھا۔ جبرن اور قہار، یعنی زبردستی کرتے ہوئے کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا گیا ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو لشکر بھیجنا طے ہو چکا تھا، اور وہ لشکر کس کی جانب بھیجنا تھا؟ بیت المقدس کی طرف جانب بھیجنا تھا۔ اور بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری جماعت کو تیار فرمایا تھا اور جو پورا جیش اور پورا لشکر کو تیار فرمایا تھا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب ہم اس لشکر کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب میں سوانح بیان کر رہا تھا تو اس میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو لشکر بالکل تیار تھا اور سبوں نے کہا تھا اس کو نہ بھیجا جائے،
صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لشکر کو ہم بھیجیں گے، اور اللہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر بھی، اور یہ عجیب و غریب بات ہے، شروع سے لے کر آپ تک دیکھیے یہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنی مائیں یتیم ہو چکے ہیں، اور کتنے بچوں کو آپ دیکھیے، ان کے خون کے چہروں کو دیکھ کر دل کے اندر سینہ جو ہے، سینے کے اندر جو دل ہے وہ دل پھٹ پڑتا ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ اتنا ظلم اور اتنا تشدد، اتنی بربریت اور اتنا ستم ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے کہ یہ پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس زمین پر موجود ہیں اور وہاں پر وہ لڑ رہے ہیں، اپنی طاقت کے باوجود یا کمزوریوں کے باوجود جو کچھ کرنا ہے اس کے مقابلے میں وہ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن بن کر رہیں گے۔ اللہ پر انہوں نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے ہیں۔ یہودیوں کے آپ تاریخ کو پڑھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ رب العزت نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا تھا، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے انعامات سے نواز کر کن پریشانیوں سے ان کو نکالا تھا۔ لیکن یہ قوم نہ اللہ کی شکر گزار بنی، نہ اپنے نبیوں کی شکر گزار بنی، اور ان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ کنجوس ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اللہ پر انہوں نے باندھی ہیں۔ اپنے توریت پر انہوں نے کہاں پر صحیح عمل کیا؟ ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب توریت بالکل صحیح شکل میں موجود تھا اور ان کے پاس اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سب سے پہلے یہودی ہی تھے، انہوں نے وہاں سے اچھے احکامات کو نکال دیا، امیروں کے لیے الگ احکامات اور غریبوں کے لیے الگ احکامات اور وہاں کے رہبانیوں کے لیے الگ احکامات، نہ جانے ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے، کھلواڑ بنا دیا کتابوں کے ساتھ۔ اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام بعد میں آیا، اس سے پہلے عیسائیت، اس سے پہلے یہودیت، یعنی بہت قدیم مذہب ہے یہ، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو تار کر دیا، اس کے حقیقت کو تبدیل کر دیا۔ تو وہ یہودی آج فلسطین پر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے اور یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم اس پر قبضہ کریں گے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جیسے میں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی طرف پہل کی اور باقاعدہ جنگیں لڑی گئیں، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کامیابی نصیب ہوئی، اور جو بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کتنے سالوں تک باقاعدہ جو معاہدے ہوئے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک وہ معاہدے موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اور ان لوگوں کے یہودیوں کے بیچ میں جو معاہدے ہوئے تھے، اور جو قلم کے ساتھ لکھا گیا تھا، وہ دستاویزات آج بھی موجود ہیں، لیکن اس کی سب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ کہ تمام لوگ، جتنے لوگ گہار لگا رہے ہیں، اسرائیل سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حملوں کو بند کر دیں، ان چھوٹے بچوں پر جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا ان کو تو چھوڑیے، دوسرے عام لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہاسپٹلس میں حملے ہو رہے ہیں، گھروں میں حملے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو رہنے کے لیے گھر مکان نہیں ہے، راستے پر آ چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں، اور ہماری قومی سلامتی یہ بھی اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی جنگ بندی کر دیں، اس کے بعد بھی کسی کو ماننے کے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دلوں کے اندر دشمنی، عداوت، بغض، حسد، کینہ بالکل بھرا ہوا ہے پورے طریقے سے، اور وہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے اس کے بارے میں مکمل ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن آخری زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، وہ عالمی جنگ ہوگی، پوری دنیا کے اعتبار سے جنگ ہوگی، اور یہودی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، اور وہاں پر صرف مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگیں ہوں گی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات خوشخبریاں بھی سنائی ہیں کہ جہاں جہاں پر یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر رہیں گے، تو وہ درخت کہے گا یا وہ پتھر کہے گا، یا مسلم، یا مسلم، اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہوا، اس کو مار دے۔ یہاں پر دوسرے ناموں کے ساتھ اس کو نہیں پکارا جائے گا، یا فلانے کے رہنے والے، یا فلانے کے رہنے والے، نہیں، بلکہ مسلم کے نام سے وہ چیز کیا ہوگی اللہ بہتر جانے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری وقت میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک عالمی جنگ ہوگی،
اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اور وہاں پر جتنے یہودی ہیں وہ لا کر جمع ہو جائیں گے، لڑیں گے، درختوں کے پیچھے، بلڈنگوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب درخت اور سب پتھر جو ہے کہیں گے کہ مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ میرے پیچھے فلاں آدمی پناہ لیا ہے، اب آ کر دیکھیے اور اس کو قتل کر دیجیے۔ لیکن یہ ایک درخت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جس کا نام غرقت ہے، غرقت۔ اور آج اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہودی سب سے زیادہ کاشت اگر کسی درخت کے کرتے ہیں تو وہ غرقت کی ہے۔ غرقت ایک درخت ہے، اس درخت کے پیچھے جب یہودی کھڑا ہو جائے گا تو وہ درخت ان کو بچانے کی کوشش کرے گا، یہودیوں کو وہ درخت ان کو بچائے گا، یعنی مسلمانوں کی خبر نہیں دے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بتلا دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے، تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ کئی ایکڑ زمین پر اس طرح کے درخت کو لوگ بو رہے ہیں اور اس کی کاشت کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ پیشن گوئیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرب قیامت میں یہ سب ہونے والا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو کر رہیں گی، اور آخری وقت میں یہ جو بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہیں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ لیکن اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گزشتہ ہفتے میں نے وہی بتایا تھا، پھر یاد دہانے کے لیے کوئی بات بتاتا ہوں۔ ان روح فرسا مناظر کو دیکھ کر جسے روح کانپتی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بوڑھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے ہم سوچے، اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے، اگر یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہمارے مردوں کے ساتھ، ہمارے شہروں میں اس طرح کے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو کم از کم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہمارا دل ان کو دیکھ کر ہم افسردہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ غمگین ہونا چاہیے، اور دلوں کے اندر ان کی محبت بڑھ جانی چاہیے کہ یہ لوگ مسجد اقصیٰ کے لیے، یہ صرف مسئلہ ان کا نہیں تھا، ہم تماموں کا مسئلہ تھا، اور ہم تماموں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ لوگ لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اس کی سوجھ بوجھ حیا نہیں ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جگہوں پر، یہاں پر ہندوستان میں بھی ہماری مسلم تنظیموں نے نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ شادیاں کر رہے ہیں تو اپنی شادیوں کے اندر اسراف نہ کریں، شادیوں کے اندر وہ خوشیاں بہت زیادہ نہ منائیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے مسلم قوم تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور جنگی محاذ پر کھڑی ہیں، روزانہ 100 کی تعداد میں، 200 کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، تو کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کہیں نوجوان کھیل کھیل رہے ہیں، کھیلوں کے اندر، ٹورنامنٹ کے اندر، اور نہ جانے پھر کتنی چیزوں کے اندر پیسے لگا رہے ہیں، کم از کم اس کی کوشش کریں کہ ہمارا پیسہ اس وقت اس میں نہیں لگے گا، اور ہم ایسے ماحول میں جب ہماری مسلم قوم کہیں پر پریشان حال ہے، ایسے میں ہم مزہ لینے کے لیے کسی کوئی نمائشگاہ پر جا کر، یا کوئی کرکٹ کھیل کر، یا کوئی گیم یا کوئی کھیل کھیل کر ہم اپنے دلوں کو اطمینان نہیں کروا سکتے ہیں اور خوشی نہیں دلوا سکتے ہیں۔ ہماری تنظیمیں تو اس طرح کے اعلانات کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جمہوری ملک ہے، وہاں پر مسلمانوں نے اپنے اپنے کالجز کے اندر، دلی کے اندر دیکھیے، یو پی کے اندر دیکھیے، ممبئی کے اندر دیکھیے، بڑے بڑے شہروں میں دیکھیے، کالج کے جو طلباء ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، وہ آ کر اپنے پلے کارڈ دکھا رہے ہیں، اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنا ایک رخ تو بتائیے ان کو، اپنی زبان سے تو کہیے کہ ایسی بربریت نہ کی جائے، ایسا ظلم نہ کیا جائے، یہ تو کرنا ہی تو ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، معمولی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پورے عالم اسلام کا ہے، پوری مسلم امت مسلمہ کا ہے، مسئلہ ہماری پہلے قبلہ اول کا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے رحم دلی کا ثبوت پیش کریں، اور پھر ان کے لیے کبھی موقع ملے تو کچھ اللہ کے راستے میں دے کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ جو ظلم اور ستم ان پر ہو رہا ہے، اللہ اس ظلم و ستم سے ان کو نکال دے۔ اس طرح کی چیزیں مجھ پر بھی اور آپ پر بھی فرض ہیں۔ جب تک ہم اور آپ عالم اسلام کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، حرمین شریفین کے بارے میں جو عظمت، جو احترام، جو تقدس اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اس کو آپ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے، تو پھر وہ چیزیں دوبارہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرا بھی حق ہے، آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کی معلومات کو حاصل کریں اور دیکھیں کہ جب پہلا قبلہ ہے تو مسلمانوں کی کیا عظمت ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی
علماء نے بھی، بڑی جمعیتوں نے بھی اسی کی طرف دعوت دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور ان کے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں فجر بعد بھی اور مغرب بعد بھی قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی جو ہے ذاتی عبادات کے اندر جب ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تب اپنی دعائیں کرتے ہیں تو ان کا بھی نام لے کر دعائیں کریں انشاءاللہ۔ یہ جب ہم اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مسلمان جہاں پر بھی ہے ایک دوسرے مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں یا ہم کچھ ان کی اس طرح کی مدد نہیں کر سکتے مادی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کا ہے وہ ہے دعا۔ انشاءاللہ اس ہتھیار کو ہم استعمال کریں گے اور ان کے حق میں ہم دعا کریں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان، جو عورتیں، جو مرد اس کے لیے شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کے شہید کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ان کو نصیب فرما، اور جو بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کے جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ وہ جذبات ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ منتقل فرما، اور جو تکلیفات میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔